یہ کہانی ایک قدیم ہندوستانی ریاست کی ہے جس کا راجہ رتن سنگھ تھا۔ وہ ایک بہادر، خوبصورت اور انصاف پسند حکمران تھا جس کا دل اپنی رعایا کے لیے ہمیشہ محبت سے بھرا رہتا تھا۔ لیکن قسمت نے اس کے راستے میں ایک ایسا موڑ رکھا تھا جسے وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ محبت کا ایک ایسا سفر طے کرنے والا تھا جو ہمیشہ کے لیے ایک افسانہ بن جائے گا۔ راجہ رتن سنگھ کی سلطنت ایک سرسبز و شاداب ریاست تھی جہاں ہر طرف امن و سکون کا راج تھا۔ راجہ نے اپنی ریاست کو ایک خوبصورت اور خوشحال جگہ بنایا تھا اور اس کے عوام اسے ایک دیوتا کی طرح پوجتے تھے۔ اس کی بہادری کے قصے دور دور تک مشہور تھے، لیکن اس کی زندگی میں محبت کی کمی تھی۔ وہ ایک جیون ساتھی کی تلاش میں تھا جو اس کے دل کے خالی جگہ کو بھر سکے۔ ایک دن راجہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ سفر اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ شکار کے دوران راجہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ندی کے کنارے ایک منظر نے اس کی سانسیں روک دی۔ ایک لڑکی جس کا نام میرا تھا ندی سے پانی بھر رہی تھی۔ اس کی سادگی اور حسن نے راجہ کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر دی۔ میرا کے چہرے پر موجود معصومیت، اس کے ہلکے سے مسکراتے ہونٹ اور اس کے ہاتھوں میں جل ملاتا ہوا پانی، یہ سب کچھ راجہ کے دل میں محبت کا بیج بو گئے۔ راجہ نے کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھلا دیا اور اس منظر میں کھو گیا۔ اسے لگا کہ دنیا جیسے ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی ہو۔ میرا جو اپنی زندگی کی سادگی میں مگن تھی، راجہ کی موجودگی سے بے خبر رہی۔ میرا ایک کسان کی بیٹی تھی۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنی گایوں کو چراگاہ لے جاتی، ندی سے پانی بھرتی اور اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی سادگی اور حسن نے راجہ کا دل مو لیا۔ راجہ جس کی محبت کا جنون بڑھ چکا تھا، ہر روز ندی کے کنارے جاتا اور دور سے میرا کو دیکھتا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا سے باتیں کرے، لیکن وہ اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرا کے والدین سے اس کا رشتہ مانگے گا۔ راجہ رتن سنگھ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ میرا کے گاؤں جائیں اور اس کے والدین سے بات کریں۔ گاؤں والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ خود راجہ ان کی بیٹی سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میرا کے والدین جو غریب تھے لیکن باعزت زندگی گزارتے تھے، انہوں نے راجہ کا رشتہ بخوشی قبول کیا، لیکن میرا خود بہت پریشان تھی۔ اسے شاہی محل کی چمک دمک اور سیاسی زندگی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس کا دل گاؤں کی سادہ زندگی میں بسا ہوا تھا اور وہ محل کی بھاری ذمہ داریوں سے ڈر رہی تھی۔ لیکن والدین کی مرضی اور راجہ کی محبت کے آگے اس نے ہار مان لی اور ہاں کہہ دی۔ راجہ اور میرا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ پورے ریاست میں جشن منایا گیا۔ میرا کو محل میں ایک رانی کی حیثیت دی گئی اور لوگ اس کی سادگی اور خوبصورتی کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ محل کے باغات میں پھولوں کی خوشبو، رنگین روشنیوں کی چمک اور شاہانہ تقریبات نے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑا دی۔ لیکن میرا کے دل میں محل کی زندگی کا بوجھ پڑنے لگا۔ وہ ایک سادہ گاؤں کی لڑکی تھی جسے محل کی سیاست اور سازشوں کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ دوسری رانیوں اور درباریوں کو میرا کی سادگی برداشت نہ تھی اور وہ اسے کمتر سمجھتے تھے۔ میرا جو دل سے سادہ اور معصوم تھی، ہر توہین اور ظلم کو خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ کچھ ماہ بعد دشمنوں نے ریاست پر حملہ کیا۔ راجہ کو میدان جنگ میں جانا پڑا اور میرا اسے جانے سے روکنا چاہتی تھی، لیکن راجہ نے کہا، اگر میں آج اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے نہیں گیا تو لوگ ہمیشہ ہمیں بزدل کہیں گے۔ میرا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ راجہ کے فیصلے کا احترام کرتی تھی۔ راجہ نے وعدہ کیا کہ وہ جلد واپس آئے گا۔ راجہ رتن سنگھ جنگ میں بہادری سے لڑا، لیکن وہ دشمن کے چالوں کا شکار ہو گیا اور میدان میں شہید ہو گیا۔ میرا کو جب راجہ کی موت کی خبر ملی تو اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے محل کی زندگی میں اور کوئی سکون نہ پایا۔ میرا نے راجہ کے بغیر جینے کا کوئی مقصد نہ دیکھا۔
وہ محل چھوڑ کر واپس ندی کنارے چلی گئی جہاں اس کی پہلی ملاقات راجا سے ہوئی تھی۔ اس ندی کی لہریں آج بھی ویسی ہی تھی جیسی پہلی بار اس نے دیکھی تھی۔ میرا نے ندی کے قریب بیٹھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دعا کی اور پھر ندی میں کود گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن اس کی محبت کی داستان ہمیشہ زندہ رہی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب کوئی ندی کے کنارے بیٹھتا ہے تو اسے پانی کی لہریں ایک پرانی محبت کی کہانی سناتی ہیں، وہ کہانی جو راجا رتن سنگھ اور میرا کی اٹوٹ محبت کی گواہ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ Yeah.